بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس عید کے موقع پر لوگوں کو کیا پیغام دیا جائے۔ تقریب کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کی باتوں کو لوگوں تک امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ صحیح باتیں بتائی جائے، اور تقریر ہی ایک ایسا ذریعہ تھا۔ گزشتہ زمانوں میں اگر تاریخ اٹھائیں گے تو لوگ تقریر کے ذریعے قلعے آباد کیا کرتے تھے، وہ زبانوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتے تھے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سا موضوع چنوں جو لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے، تو پھر میں اپنی عادت کے مطابق معاشرے پر غور کیا کہ آج معاشرے میں کون سی چیز کی کمی ہے، آج معاشرے میں وہ کون سی چیز ہے جو سارے ماحول کو پراگندہ کرتا ہوا نظر آ رہی ہے۔ اس چیز پر میں نے نظر ڈالی تو مجھے وہ چیز دکھی، قرآن کی آیت مجھے نظر آئی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگوں تم والدین کے ساتھ، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، احسان والا سلوک کرو۔ جب میرے ذہن میں آیت آئی تو میں نے تفسیر روح المعانی کھول کر اس حدیث کو پڑھی، اس آیت کو پڑھی۔ اس آیت کی تفسیر علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ سے بھلائی کرے اور آپ سے اسی کے مطابق بھلائی دے تو یہ بدلہ ہو جائے گا، اگر کچھ آپ بڑھا کر دیں تو یہ احسان ہو جائے گا۔ تو یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماں باپ سے آپ لوگوں کو برابری نہیں کرنی ہے، باپ لوگوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ آپ کو بدلہ نہیں دینا ہے، بلکہ ماں باپ کے ساتھ اس کو سلوک کرنا ہے، بلکہ احسان کرنا ہے۔ وہ یہ کہ لوگوں آج تک جب سے تم پیدا ہوئے ہو اور اب تک تم غور کر لینا کہ آپ کے باپ نے آپ پر کیا محنت کی ہے، آپ کی ماں نے آپ پر کیا محنت کی ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ میں اب ان سب کا حق کیسا ادا کروں، میں ان سب کا حق اب کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ آج کا یہ مبارک دن بھی اسی کی طرف مناسبت رکھتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے قربانی کا وہ مبارک واقعہ نہیں سنا، وہ کہانی آپ نے نہیں سنی جس کو رب قدیر نے اپنی مبارک کتاب میں جگہ دی، جس کو رب قدیر نے اپنی مبارک کتاب میں لکھا؟ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تھا۔ علامہ اقبال لاہور سے کہہ پڑے، ارے یہ فیضان نظر تھا کیا مکتب کی کرامت تھی، ارے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اسماعیل کی ذات پر میں قربان جاؤں، انہیں باپ کی مطیع اور فرما برداری کو کس نے سکھایا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ اپنے ذہن میں لاؤ، جو ہر دور میں، جو آپ کو ہر ایک عید کے وقت سنایا جاتا ہے، اس کو ذہن میں لاؤ، اس کو یاد کرو لوگوں۔ ارے یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طریقے سے بڑھاپے کی حالت میں تھے، انہیں اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، وہ بھی ایک بیٹا ایسے آسانی سے نہیں ملا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، مولا تبارک و تعالی مجھے ایک بیٹا دے دے، مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا دے دے، مجھے ایک نیک اور مطیع و فرما بردار بیٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے مقام پہ بیٹا عطا فرمایا جب وہ اپنے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے تھے۔ جب بیٹا آیا تو وہ بھی ایسا بیٹا آیا لوگوں، ایسا بیٹا آیا کہ جس کے چہروں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ چاند ان کے چہرے پہ تیر رہا ہو۔ ارے وہ ایسا حسین و نوجوان، ایسا حکیم بندہ تھا، وہ ایسا لڑکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جس کے پیشانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیوست کر دیا تھا، رب تعالیٰ نے جس کے پیشانی میں آقا کریم کے نور کو پیوست کیا تھا، وہ بھی ایسا بیٹا دیا۔ اب بیٹا دیا، بیٹا دینے کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے گئے۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے، اے ابراہیم میں نے تمہیں بیٹا دیا، اب ایک کام کرو، ایک بیابان جنگل میں لے جاؤ، اپنے بیوی کو چھوڑو، اپنے بیٹے کو چھوڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم الٹے پاؤں کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنی بیوی کو اٹھایا، اٹھا کر ایک ایسی جنگل میں چھوڑ آئے جہاں پر نہ کوئی پرند پرما سکتا ہے، جہاں پر نہ کوئی پانی کا بوجھ مل سکتا ہے، جہاں پر نہ کسی آدمی کا تصور تک نہیں ہے۔ وہیں پر وہاں ایسی جگہوں پر حضرت ابراہیم اپنے چھوٹے مننے، اپنے چھوٹے ننھے بچے کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑ کر آئے۔ ارے آؤ، ارے لوگوں کیا تھا؟ حضرت ابراہیم چند کھجوروں لیے اور اس کے ساتھ پانی کا مشربہ لیے دے کر واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کی بیوی نے فرمایا، اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، ذرا بتائے تو صحیح، ایسے جنگل میں، ایسے بے آب و گیا میدان میں ہمیں تم چھوڑ کر جا رہے ہو، جہاں پر ایک پرند پر نہیں مار سکتا، جہاں پر انسان کا تصور تک نہیں ہے، کیا حال ہے؟ تم کیوں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں لوگوں، وہ جواب نہیں دے سکتے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت ابراہیم آگے چلتے گئے، ان کی بیوی بیٹے کو گود میں لے کر بھاگتے ہوئے جاتی ہے، جا کر دامن پکڑتی ہے، اے اللہ کے خلیل کیا پتا ہے، ذرا پتا ہے تو صحیح، ایسے بے آب و گیا میدان میں چھوڑنے کی کیا وجہ آئی؟ کیا تم نے اللہ اکبر کبیرہ کبھی اس بیوی کی زبان پر شکوہ و شکایت نہیں آئی؟ جب کہنا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے پیچھے پلٹ جاتے ہیں اور پیار سے اپنے بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے اس پیاری بیوی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بیوی میں نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن میرے خدا کا احکام ہے، میرے خدا کا یہ حکم ہے کہ میں اسماعیل کو اور تجھے ایک آب و گیا جنگل میں چھوڑ کر آؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے اس بیوی پر قربان جاؤ، میں سلام